السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، حج کا فارم بھرا جا رہا ہے۔ جو حضرات 2024 میں حج کا ارادہ کر چکے ہیں پکا، تو وہ حج کا فارم بھرنے کی تیاری میں لگ گئے۔ لاسٹ ڈیٹ 15 جنوری تک ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حج کی فضیلت اور حج پہ کچھ ضروری اور اہم مسائل پر روشنی ڈالوں، تاکہ عوام کے درمیان جو غلطیاں ہوتی ہے ان غلطیاں سے ہم سب رک جاوے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور پر نچوڑ بیان کیا جائے تاکہ عوام کو ہر چیز صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دیکھیے، نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ خیرات ہو، اس کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔ انسان کہیں بھی ان عبادات کو انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ انڈیا میں ہیں، آپ اگر امریکہ چلے گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لیجئے۔ آپ کہیں اور چلے گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لیے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر، جہاں پہ وقت ہو جائے، جنگلات سے آپ گزر رہے ہو، وہاں پہ وقت ہو گیا، وہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے۔ جگہ پاک ہونی چاہیے، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، یہ عبادت بھی ایسی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی انجام دے سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈیا والوں کے لیے روزہ فرض ہے۔ آپ انڈیا چھوڑ کے کہیں اور دوسری کنٹری چلے گئے تو وہاں روزہ معاف، ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ خیرات ہو، 1 سال بعد جو زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، آپ کہیں بھی اس عبادت کو انجام دے سکتے، ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک جگہ متعین نہیں ہے۔ لیکن طواف
یہ صرف بیت اللہ شریف کے ارد گرد مسجد حرام کے حدود ہی میں یہ عبادت انجام دی جا سکتی ہے۔ اگر بیت اللہ شریف کے ہو بہو سیم ٹو سیم اگر کوئی اور کنٹری میں بنا دیا جائے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ بھائی انڈیا میں وہی ہم شکل بیت اللہ جو تم لوگ 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاتے ہو حج کرنے کے لیے، عمرہ جاتے ہو 65,000 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے، اس کا بھی ایک گروپ ہوتا ہے الگ الگ، تو کیوں جا رہے ہو؟ انڈیا میں اگر کوئی ہو بہو اسی کے شکل میں بیت اللہ بنا دیا جائے اور آپ لوگوں کو کہا جائے کہ یہی کر لو تو کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ حکم ہے کہ بیت اللہ جو مسجد حرام میں اس کے جو حدود ہیں اسی کے ارد گرد میں طواف کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی خطے میں دنیا کے کوئی کونے میں اگر بیت اللہ شریف کو کوئی بنا کر کہتا ہے کہ آؤ یہاں طواف کرو، مسلمان اس عبادت کو نہیں کر سکتا، صرف وہیں عبادت کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک جگہ متعین ہے۔ آپ کو میں بتا دوں یہ بیت اللہ شریف کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف میں روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، پر ڈے روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی اس کے ارد گرد میں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے خاص، جو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں ان کے لیے 60 رحمتیں خاص ہیں۔ اسی طریقے سے 40 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں ان پر جو نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے ارد گرد مسجد حرام میں جو نماز پڑھتے ہیں 40 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے، اور 20 رحمتیں جو بیت اللہ شریف پر نظر ڈالتا ہے ان کی نظر پڑتی ہے، 20 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج دیکھیں ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ فضول جگہوں میں ہم پیسہ کو صرف کر رہے ہیں۔ لوگ گھومنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، دبئی وغیرہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اچھی جگہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اگر اس طرح کوئی مسلمان ایمان والا بولتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ گناہ کا سبب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ روئے زمین دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ آپ ان کی اوقات، آپ ان کی اہمیت کو گرا دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ بھائی میں امریکہ گیا، میں آسٹریلیا گیا، میں دبئی گیا، اس سے اچھی جگہ کوئی کنٹری نہیں، کوئی ملک نہیں ہے۔ آپ بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی یعنی مکہ مدینہ کی اہمیت کو ایک ایمان والا گرا دے رہا۔ آج ہم پیسہ کو مالدار حضرات یہ کہہ کر صرف کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ اگر ہم دوست کو دعوت دے دیے تو ناراض، اگر ہم ڈی جے کا استعمال نہ کریں تو ناراض، اگر ہم ناچ گانا کا استعمال نہیں کریں گے تو ناراض، ہم کھانا اسٹینڈرڈ نہیں کھلائیں گے تو ناراض۔ ہم ایک دوست کو، اپنے رشتہ دار کو خوشی کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں 10-15 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔
اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا، آپ چاہے جتنے اسٹینڈر کھلا دیجئے، چاہے آپ جتنا روپیہ آپ دے دیجئے، اس کے باوجود انسان نقص نکال کر چلا جاتا ہے کہ ارے یار 30-40 آئٹم تھے، کیا ضرورت تھی اتنا استعمال کرنے کا؟ تو کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اتنا خرچ کیا میری تعریف ہوگی؟ خدا کی قسم آپ جتنی تعریف کروا لے وہ تعریف انسان نہیں کر سکتا ہے، وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی اور نقص نکال کر چلا جائے گا۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکاح کرے، آسان بنائے، مسجد میں نکاح کرے۔ ہم فضول خرچی میں شادیوں میں پیسہ خرچ کر رہے اور اس کے بعد پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی چلو مکہ مدینہ کی زیارت کرو، حج کرو۔ نہیں نہیں نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، 10-15 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے، گھر بنانے کے لیے 40-50 لاکھ روپیہ صرف کرنے کے لیے پیسہ ہے، ہر چیز کے لیے پیسہ ہے۔ لیکن اگر ان کو بولا جائے کہ آپ حج کیجئے، آپ پر حج فرض ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ شریف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی کا مثال کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ان کے نزدیک حج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ حج وغیرہ کچھ جانتے نہیں ہیں، ان پر یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ حج ہم پر فرض ہے۔ دوسری بات کہ آپ جان بوجھ کر اگر حج کرنے کے لیے نہیں گئے، ہو سکتا ہے کہ آخری مرحلہ جب آپ کی موت ہو تو آپ ایمان سے نکل جائیں۔ اور پھر میں آپ کو بیت اللہ شریف کی فضیلت بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہے۔ یہ ایک دم بالکل صحیح حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم، یعنی طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، تو مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص حجر اسود کو بوسہ لیا، کل قیامت کے میدان میں وہ حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالی بولنے کی طاقت عطا فرما دیں گے، اور وہ حجر اسود جو پتھر ہے وہ گواہی دے گا کہ یہ مجھے بوسہ لیا تھا، یہ مجھے چوما تھا۔ لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے، جو غلطی بہت سے عوام کرتے ہیں، بہت سے لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھیڑ ہوتی ہے تو بھیڑ میں یہ کہا گیا کہ آپ حجر اسود کو چومنے کے لیے مت جائیے، آپ دور سے استلام کیجئے، ہاتھ سے چومیے اشارہ کر کے، لیکن آپ قریب جا کر حجر اسود کو بوسہ مت لیجئے۔ آپ جو دور سے استلام کر رہے ہیں آپ کو وہی ثواب ملے گا جو حجر اسود کو بوسہ لینے پر ملتا ہے۔ اب وہاں پہ بھیڑ میں لوگ گھس جاتے ہیں، عورتوں کا مردوں کا ایک ساتھ ملنا ہوتا ہے، کیا گناہ نہیں ہوگا؟ اس جگہ جو اللہ کا گھر ہے، جو مسجد حرام ہے، وہاں پہ جا کے اگر مرد اور عورت ایک جگہ مل کر اور اس کو بوسہ لینے کی کوشش کریں گے، ثواب کی جگہ آپ کو گناہ ہوگا۔ اس لیے کہا گیا بھیڑ میں آپ جا کر گھسنے کی کوشش نہ کریں، آپ دور سے اشارہ کیجئے، آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ ہاں جگہ خالی ہو، بھیڑ کم ہو،
تو اور مسئلہ ہے کہ آپ جا کر آپ بوسہ لیجئے، اس وقت جو ہے استلام کرنے کا حکم نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ یہ حجر اسود جو ہے یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، یہ جنت کا پتھر، اور جب جنت سے آیا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ لیکن یہ جب بوسہ انسان لیتا ہے حجر اسود کو تو وہ گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، پتھر چوس لیتا ہے، چوسنے کی وجہ سے وہ دودھ سے زیادہ سفید پتھر اب سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جو الگ الگ قسموں کی ہیں، ان کے لیے الگ الگ شرائط ہے۔ کیا ہے؟ پہلی چیز تو ہے نماز۔ یہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے، اور نماز کے لیے کسی انسان کو ہم نائب نہیں بنا سکتے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میری طرف سے آپ نماز پڑھ لینا۔ آپ کسی دوسرے انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فرض نماز کل نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھ لیجئے گا میرے طرف سے، آپ کو جو ہے 1000 روپیہ دے دوں گا یا فری میں۔ نہیں، آپ بدنی عبادت جو نماز ہے اس کے لیے کسی انسان کو نائب نہیں بنا سکتے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ کو خود انجام دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ہم فرض نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، کسی کو نائب بنا دیے میرے طرف سے جمعہ پڑھ لینا۔ یہ ایسی عبادت ہے آپ کو خود انجام دینی پڑے گی۔ دوسری قسم کی عبادت ہے زکوٰۃ، خیرات وغیرہ۔ زکوٰۃ اور خیرات جو عبادات ہے جو ادا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نائب بنا سکتے ہیں۔ یعنی کسی دوسرے انسان، اگر کوئی دوسرا انسان آپ کی طرف سے ادا کر دے، بتا کر کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، بتانا ضروری ہے، تو یہ عبادت ایسی ہے کہ انجام ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ یعنی زکوٰۃ اور خیرات اگر دوسرا انسان ادا کر دے آپ کی طرف سے تو یہ عبادت ادا ہو جائے گی، یہ نائب بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ مالی عبادت ہے۔ کون؟ زکوٰۃ اور خیرات۔ اسی طریقے سے تیسری قسم کی جو عبادت ہے وہ مالی اور بدنی دونوں سے مرکب ہے، یعنی ملا ہوا ہے، اور وہ حج۔ وہ کیا ہے؟ حج۔ تو حج کے لیے بھی آپ نائب بنا سکتے ہیں، کسی کو آپ حج میں بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں، حج بدل میں بھیجتے ہیں، مسائل سے واقف نہیں ہوتا، احادیث کی روشنی پر نہیں بھیجتے۔ یاد رکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پہلی چیز تو حدیث کی روشنی میں یہ سمجھے کہ کیا حج بدل یعنی دوسرے انسان کی طرف سے اگر کوئی انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حج ہوگا یا نہیں، جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب ہے جو جسمانی طور پر ان کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے حج کرنے کا، اور وہ انتقال کر گئے، تو کیا میرے پر میرے کو حج کرنا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد پر حج فرض ہے لیکن وہاں جانے کی طاقت نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے وہ معذور ہے، تو کیا
حج مجھے کرنا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد کسی سے قرض لیتے تو کیا تم ادا نہیں کرتے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ ہاں بالکل قرض ادا کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے آپ کے والد کے طرف سے آپ کو حج میں بھی جانا ہے۔ لیکن یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے کس کو بھیجا جائے؟ پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ جو حج کر چکے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ 2-3 مرتبہ جو حج کیے ہوں تو ان کو بھیجا جائے تو یہ سب سے بہتر اور افضل ہے، کیونکہ وہ سارے مسائل سے واقف ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو مکہ و مدینہ کے اندر دیکھ چکے ہیں اور طریقہ ان کو حج کرنے کا پورے طریقہ معلوم ہے۔ تو جو حج کر چکے ہیں ان کو بھیجے حج بدل میں، یا پھر کسی عالم یا مفتی کو جو ساری چیزوں کو جانتا ہو، مسائل سے واقف ہو، ان کو بھیجے۔ لیکن غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے انسان کو منتخب کر لیتے ہیں جسے حج کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، 4-5 لاکھ روپیہ دے دی، ہاں میرے رشتہ دار ہے، میرے پوتا ہے، میری ناتی ہے، میرے یہ ہے، یہ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ اس میں وہ چیز نہیں دیکھنے کا، یہ دیکھیں کہ یہ حج آپ کا حج بدل میں بھیج رہے ہیں، یہ حج صحیح طریقے سے کرے گا یا نہیں۔ آپ 4-5 لاکھ روپیہ دے کر ان کو بھیج رہے، پتہ چلا ان کو مسائل کا علم نہیں ہے، فرائض واجبات کا علم نہیں ہے، آپ کا وہ حج کر کے آیا یا نہیں صحیح سے، پتہ چلا سارا پیسہ بیکار۔ اس لیے اگر اس میں آپ کسی کو نائب بنا رہے ہیں، کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ جو حج کر چکے ہو وہ بھی 2-3 مرتبہ، تو ان کو بھیجے، یا پھر کسی مفتی کو یا عالم کو بھیجے جو سارے مسائل سے فرائض، کیونکہ وہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ بہتر کریں گے، تو اس لیے ان کو بھیجے تو آپ کا جو حج ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا، ورنہ یوں سمجھے کہ وہ گھوم کے آ گیا، آپ کا حج بھی جو فرض تھا وہ نہیں صحیح سے ادا ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مینا کی مسجد میں تشریف فرما تھے، مینا کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی اور ایک ثقفی صحابی تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آپ سے کچھ پوچھنے کے غرض سے آئے ہیں، سوالات کرنے کے غرض سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سوالات کرنے کے لیے آئے ہو میں خود ان کا جواب دوں اگر تم اجازت دو، یا پھر تم جو ہے سوال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں صحابی کہتے ہیں کہ آپ خود جواب دیجئے کہ میں کیا سوالات کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے مسجد حرام کے قصد سے نکلتا ہے بیت اللہ شریف کے لیے، اس کا کیا ثواب ہے؟ اگر کوئی شخص صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ اگر کوئی شخص کنکڑی مارتا ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ اگر کوئی شخص میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، اس کا کیا اجر ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص طواف کرتا ہے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی سوال کرنے آئے ہو تم لوگ؟ وہ دونوں صحابی عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، واقعتاً ہم یہ سوالات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے ترتیب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کے لیے نکلتا ہے، ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ یہ صرف حج کرنے والے نے، عمرہ کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔
اگر کوئی شخص اپنے گھر سے بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے، جتنا وہ چلے گا ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، اگر کوئی صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے تو وہ ایسا ثواب ہے جیسے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر۔ 70 غلام، اب تو غلاموں کا دور نہیں ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافروں کے چنگل میں کافروں کے پاس غلام ہوتے تھے، اور ان کو مال دینا وہ بھی ایسا مال نہیں جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کفار، اس ڈیمانڈ پر ان کو مال دیا جاتا تھا اور پھر اس کو آزاد کرتے تھے۔ تو 70 غلاموں کے برابر اس کو ثواب ملے گا جو صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، سن لیجئے کتنا اجر و ثواب ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرما کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ دنیا کے کونے کونے سے آیا ہوا ہے میری جنت کی امید لگا کر، اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات، بارش کے قطرات اور سمندر کے جھانک کے برابر بھی ہے تو میں ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اور صرف اسی پر نہیں بلکہ یہ جن کے لیے گناہ کی معافی مانگیں گے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کنکڑی مارتا ہے، کنکڑی مارنے پر اس کو کیا اجر ملے گا معلوم ہے؟ کہ ہر کنکڑی کے بدلے میں کوئی بڑے گناہ کی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیں گے، بخشش عطا کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کھولتے وقت اگر کوئی سر منڈاتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی، ہر بال کے بدلے میں اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اچھا یہ صرف حج والوں کے لیے نہیں، یہ عمرہ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی طواف زیارت کرتا ہے تو طواف زیارت کے بعد 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد اس بندہ کو، حاجی کو یہ کہتے ہیں کہ اب تمہارا گناہ اللہ معاف کر دیے ہے، اسرے 9 اعمال کرو، یعنی تمہارے جتنے گناہ تھے پہلے کے اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں مالدار حضرات، نوجوان، وہ اور تقاضوں کو مت دیکھیے کہ مجھے فلاں کام ہے فلاں کام ہے، اس کے بعد حج کرنے کے لیے جاؤں گا، اس کے بعد مکہ مدینہ کی زیارت کرنے جاؤں گا، اس کے بعد عمرہ کرنے جاؤں گا۔ کیا پتہ زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، کیا پتہ آپ عمر دراز ہو کر جائیں گے ان چیزوں کی زیارت کر پائے یا نہ کر پائے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، فارم بھرا جا رہا ہے، 15 جنوری تک ہے، نیت کیجئے۔ ایک حدیث اور آپ کو میں لاسٹ میں سنا دوں پھر بات مکمل کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فقر و فاقہ کا کسی کو ڈر ہے، غریبی کا، کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور حج عمرہ کرنے جاؤں گا تو پیسہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرہ پے در پے کرتا ہے، فقر و فاقہ کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کر دیں گے، یعنی ان کی عمر میں برکت ہوگی۔ انسان سب سے زیادہ اسی میں ڈرتا ہے کہ میں حج میں جاؤں گا تو پیسہ ختم، 4-5 لاکھ روپیہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، ان کی عمر کو میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص والا حج ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں